جب طیف فتح ہوا تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، یہاں تک کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی گرفتار کر کے لائی گئی۔ تو حضرت شیمہ کو جب گرفتار کیا گیا، انہوں نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کرنے لگے ہو؟ تو صحابہ نے بتایا اپنے آقا محمد مصطفیٰ کے حوالے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جاؤ ان کو جا کر کے کہو کہ تمہاری بہن شیمہ آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملے سنے تو حیران ہوئے، اللہ کے رسول کی بہن تو ہے کوئی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ تو شیمہ نے اعلان کیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو بتاؤ، اپنے آقا کو بتاؤ آپ کی بہن شیمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پیغام پہنچایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا میری بہن سے میری ملاقات کرواؤ، اور فرمایا یہ میری کملی والی چادر لے کر کے جاؤ اور میری بہن شیمہ کے سر پر جا کر کے کرواؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے بہن کا مقام بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی چادر حضرت شیمہ کے سر پر گئی اور اللہ کے رسول اسے اپنے ساتھ لے کر کے آئے، یوں ہاتھ پکڑ کر کے آ رہے ہیں اور اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ میری بچپن کی بہن ہے، جسے کائنات شیمہ کے نام سے جانتی ہے، اور یہ بچپن میں مجھے لوریاں دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، لوریاں دیا کرتی تھی اور یہ شیمہ کی لوری ہوا کرتی تھی۔ اے میرے بھائی، آپ کو اللہ نے جس حسن سے نوازا ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ یہ آنے والے دور میں کون سی ہستی بننے جا رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر کے حضرت شیمہ نے یہ اعلان کیا کہ اے میرے بھائی، جس حسن کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں یہ شیمہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ کا یہ حسن پوری دنیا کے اندر راج کرے گا۔ اور پھر وہ وقت دور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور تبلیغ پوری دنیا کے اوپر عام ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شیمہ کو کہا کہ یہ صحابہ کو پتہ نہیں ہے، آپ جو مجھے بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی، جو بچپن میں مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی، جو واقعہ سنایا کرتی تھی، وہ ذرا ان کو سناؤ ذرا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ جھولے کے اندر ہوتے تھے تو آسمان کا چاند بھی آپ کو سلامیاں دیا کرتا تھا، مجھے وہ بات بھولا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت کی ٹہنیاں بھی یاد ہیں کہ جب میں بکریاں چرائے جانے جایا کرتی تھی، آپ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو وہ درخت کی ٹہنیاں جو جھک کر آپ کو سلام دیا کرتی تھی، وہ درخت کی ٹہنیاں بھی مجھے یاد ہیں۔ اور پھر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہاڑوں کے پتھر آپ کو سلامیاں دیے کرتے تھے اور آپ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ اگر مجھے وہاں لے کر کے جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پتھر آپ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیمہ نے اپنی زبان سے یہ بتایا اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی، آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرام کیا، اپنے مہمان بنایا اپنی بہن کو۔ تو جب جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن اکیلے جاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ حکم فرما دیں، میں آپ کے حکم کے ساتھ سامنے اپنا کوئی دعویٰ نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول نے یہ بہن کا مقام بتایا، فرمایا جاؤ میری بہن، میں نے آپ کو بھی آزاد کر دیا، اور آپ کے ساتھ جو 300 سے زیادہ قیدی ہیں میں محمد ان کو بھی آزاد کرتا ہوں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول نے بیان کا مقام بتایا.